بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور گزشتہ کل ہم نے روزے کے متفرق یعنی الگ الگ جو مسائل ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو اسی سلسلے کے کچھ مسائل جو ہے باقی ہے، یعنی روزے کے مختلف مسائل، تو وہ آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال سے کم کے بچے کو پورے مہینے کی طاقت نہ ہو تو اس سے روزہ رکھوانا کیسا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے، اگر بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو یا 10-11 سال کے عمر کا ہو اور اس کو پورے مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو بلکہ پورے مہینے روزہ رکھنے سے سخت تکلیف اور زیادہ کمزوری کا قوی اندیشہ ہو تو جتنے دن روزہ رکھنے کی طاقت ہو صرف اتنے ہی دن روزہ رکھے، مزید روزے رکھنے کا اسے حکم نہ ہوگا۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے، فصل کی کٹائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو موجودہ دور میں فصل کی کٹائی کے لیے جدید ترین طریقے موجود ہیں، نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں فصل کی کٹائی کے واسطے، تو مثلا ٹریکٹر، مشین وغیرہ۔ البتہ اگر خود کٹائی کی طاقت نہ ہو تو اجرت پر بھی کٹائی ممکن ہے، اس لیے فصل کی کٹائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر شرعی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو شریعت میں عذر نہیں مانا جاتا کہ بھئی فصل کی کٹائی کرنا ہے اس لیے روزہ چھوڑ دے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ آگے کا مسئلہ ہے، کم عقل شخص پر بھی روزہ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص پاگل اور دیوانہ نہیں لیکن کم عقل ہے جس کی وجہ سے اپنی چیزوں سے بد خیالی کرتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ شراب کے تاجر پر بھی روزہ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے، شراب کی خرید و فروخت حرام ہے لیکن مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، اس لیے شراب کی خرید و فروخت کرنے والے پر بھی روزہ فرض ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ گرمی کے روزوں کا ثواب زیادہ ہے یا اور دنوں کے روزوں کا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک گرمی کے دنوں میں آئے تو اس میں بھی روزے رکھنا فرض ہے، بلکہ گرمی کے دنوں میں رکھے گئے رمضان کے روزوں کا ثواب زیادہ ہے، یعنی گرمی کے دنوں کے جو روزے ہیں اس میں جو ہے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ سعودی عرب میں عید اور ہندوستان میں روزہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص ابتدائے رمضان میں سعودی عرب میں تھا، شروعات میں رمضان کے شروع میں سعودی عرب میں تھا، بعد میں وہ ہندوستان آیا، اب وہاں چونکہ 2 دن یا 1 دن پہلے رمضان شروع ہوا تھا، اس لیے جس دن وہاں عید تھی اس دن یہاں ہندوستان میں 29واں یا 30واں روزہ تھا، اس اعتبار سے اس کا 31واں یا 32واں روزہ ہو رہا ہے، تب بھی وہ رمضان کے مطابق روزے رکھے گا، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے چاند دیکھا اور روزہ رکھا، اس کے 30 روزے پورے ہو گئے، تب بھی وہ امام ہی کے ساتھ افطار کرے گا۔ یعنی اگر یہاں پر جو ہے سعودی سے آیا اور یہاں پر جو ہے دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر روزہ چل رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ لوگوں کے ساتھ روزہ ہی رکھے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ سحر ہندوستان میں اور افطاری سعودی عرب میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں شام کو مثلا 5 بجے ہندوستان سے سعودی عرب کے لیے چلا اور ہندوستان میں افطار کا وقت 6 بجے ہے، اب راستے میں کہیں سورج غروب نہیں ہوا، جب سعودی پہنچا تو وہاں ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو وہ ہندوستان کے مطابق افطار نہیں کرے گا بلکہ سعودی کے وقت کے اعتبار سے افطار کرے گا، اگرچہ روزہ لمبا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ۔ اور اصول بھی یہ ہے کہ سحری، افطار اور دیگر عبادات میں اسی جگہ کا وقت معتبر ہے جہاں وہ عبادات انجام دی جا رہی ہے، جہاں پر وہ عبادت کر رہا ہے تو وہیں کا وقت کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی حکم اس صورت میں ہے کہ کوئی سحر سعودی عرب میں کرے اور افطار ہندوستان میں تو وہ ہندوستان کے اعتبار سے افطار کرے، چاہے روزے کے مجموعی اوقات بڑھ جائے یا کم ہو جائے، اگرچہ روزے کا وقت لمبا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جہاں پر وہ افطاری کر رہا ہے تو وہاں کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔
اب آگے کا مسئلہ ہے کہ ہوائی جہاز میں افطار کرنا کیسا ہے؟ تو افطار اس وقت کرنے کا حکم ہے جب سورج غروب ہو چکا ہو۔ جب تک سورج موجود ہو افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ جب تک سورج موجود ہو افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ سورج کا باقی رہنا اور ڈوب جانا اس مقام کے اعتبار سے ہے جہاں روزے دار ہو۔ اگر زمین پر ہو تو زمین کے اعتبار سے حکم ہوگا، اور فضا میں ہو یعنی ہوا میں ہو تو فضا کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر کوئی فضا میں ہے اور وہاں سورج غروب نہیں ہوا تو اس کے لیے افطار کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر دن اتنا طویل ہو گیا کہ 24 گھنٹے میں سورج غروب نہیں ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے کے مکمل ہونے سے اتنی دیر پہلے جس میں کچھ کھا پی لینے کی گنجائش ہو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے ہوائی جہاز کے عملے کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو ہوائی جہاز میں سوار جس عملے پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے، اگر ان کو یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ان سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں خلل آئے گا تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہوائی جہاز میں جو اسٹاف ہوتا ہے کام کرنے والا تو وہ ان کے تعلق سے ہے، بلکہ دوسرے وقت قضا رکھنی چاہیے۔ اگر ان کو یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ان سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں خلل آئے گا تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دوسرے وقت قضا رکھنی چاہیے، خصوصاً اگر روزے کی وجہ سے جہاز اور اس کے مسافروں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو ان کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ مثلا جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہو اور اس کی وجہ سے جہاز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہوگا، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ ہوائی جہاز کے عملے کا روزہ رکھ کر توڑنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی عملے نے جو ہے روزہ رکھا تھا لیکن اگر توڑ دیا تو ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی ہوائی جہاز کے عملے نے روزہ رکھ لیا اور پھر دوران سفر انہیں یہ محسوس ہوا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈیوٹی میں خلل آ رہا ہے یا روزے سے صحت متاثر ہو رہی ہے یا جہاز یا مسافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ دیا جائے۔ اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو رمضان شریف کے روزے ہر عقل مند بالغ مسلمان پر فرض ہے اور بغیر کسی صحیح عذر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے، لہٰذا محض کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ البتہ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ نابالغ روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ہے یا نہیں؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی روزہ توڑ دے تو اس روزے کی قضا ضروری نہیں۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں نظام الاوقات کی اتباع کرنا، یعنی جو ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم اکثر ہمارے پاس جو کارڈ موجود ہوتے ہیں تو اس کا بنانا کیسا ہے؟ تو رمضان المبارک میں نظام الاوقات تباہ کرانے سے، یعنی اس کو شائع کرنے سے، اس کو بنانے سے روزے داروں کو سہولت پہنچتی ہے اور سحر اور افطار کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں افطار کی دعا اور روزے کی نیت بھی تباہ کراتے ہیں، یعنی اس کارڈ کے اندر دعائیں بھی ہوتی ہے روزہ کھولنے کی، افطار کی، پھر جو ہے پہلے اشرا، دوسرا اشرا، تیسرا، اس کے تعلق سے دعائیں بھی بعض لوگ کارڈ میں لکھواتے ہیں تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، یعنی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے تباہ کرنے والوں کو تو بہرحال اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو لوگ بے احتیاطی سے اسے گندی جگہوں پر ڈال دیتے وہ غلط کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یا تو اسے محفوظ کر دے یا کسی پاک جگہ پر دفن کر دے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ دین میں بچہ بالغ ہوا یا کافر اسلام لایا تو اس کا کیا حکم ہے روزے کے تعلق سے؟ اگر دین میں کسی بھی وقت بچہ بالغ ہوا یا کافر اسلام لایا تو ان کو شام تک روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہوگا۔ کوئی دین میں اگر مسلمان ہو گیا، کافر جو ہے مسلمان ہو گیا یا بچہ جو ہے بالغ ہو گیا تو وہ دین بھر جو ہے روزے داروں کی طرح رہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز معمول سے پہلے پڑھے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو صبح صادق ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں اول وقت میں نماز ادا کر لی جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ فجر کی جماعت دیر سے رکھی جائے تو بہت سے لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ احناف کے یہاں یعنی حنفیوں کے نزدیک جو فجر میں تاخیر افضل ہے، احناف کے یہاں جو فجر میں تاخیر افضل ہے وہ اسی لیے کہ اس میں زیادہ لوگوں کے جماعت میں شریک ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مقصد اول وقت میں نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے تو اسی وقت میں نماز ادا کرنا بہتر ہوگا۔ حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی فجر کی نماز میں تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ بھئی لوگ سحری کر کے فوراً سو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے پہلے وقت یعنی اول وقت میں ہم نماز پڑھ لیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ روزے دار کا مسجد میں سونا کیسا ہے؟ تو غیر معتکف کا جس کا اعتکاف نہ ہو مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ جو حضرات مسجد میں جائیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اس کے بعد ان کے سونے کی گنجائش ہے۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو رمضان المبارک کے بعد شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو پورا 1 سال کا ثواب ملے گا۔ شوال کے 6 روزے پہ در پہ مسلسل رکھنا یا متفرق طور پر یعنی الگ الگ رکھنا درست ہے۔ اب یہاں پر جو ہے رمضان مبارک کے جو روزوں کے مسائل تھے تو تمام روزوں کے مسائل کا سلسلہ جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب آئندہ کل جو ہے تراویح کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔